صاحب میرات الاسرار لکھتے ہیں کہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں حضرت لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ لیث بن سعد نے خود اپنا واقعہ بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ میں حج کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو الخبیث پر چڑھ گیا۔ یہ کوہ ابو الخبیث کہاں ہے؟ آپ صفا مروہ کی جانب سے اگر باہر نکلیں گے رائٹ سائڈ پر ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، جبل ابو خبیث، اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جس پہاڑ پر بیٹھ کر ابلیس مردود لعین رو رہا تھا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کو ایک لات اس طرح ماری تھی کہ وہ یمن میں جا کے گرا تھا اسی پہاڑ پر سے، اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے قدیم ترین پہاڑوں میں سے یہ پہاڑ ہے کوہ ابو الخبیث۔ تو اب یہاں پر لیث بن سعد کی روایت جو ابن جوزی نے لکھی وہ یہ ہے کہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ حج کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو الخبیث پر چڑھ گیا۔ حج کے لیے گیا ہوا تھا، ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو الخبیث پہ میں چڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ کہہ رہا تھا۔ اب پہاڑ پر چڑھ کر کعبے کی طرف رخ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے دیدار کے لیے شاید اس وقت پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے ہوں گے۔ حج کے ایام میں حاجیوں کی کثرت ہوتی ہے، بھیڑ ازدحام ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو شاید اوپر چڑھ کر کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتے تھے ہوں گے اس وقت۔ فرماتے ہیں لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ کوہ ابو الخبیث پر عصر کی نماز پڑھ کر جب میں چڑھا تو وہاں ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، یا رب یا اللہ یا حی یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یہ مبارک کلمات اس شخص نے 7 مرتبہ دہرائے، اس طرح 7 مرتبہ۔ ابو لیث بن سعد کہتے ہیں کون تھے وہ بزرگ معلوم نہیں تھا، اوپر جا کر میں نے دیکھا ایک بزرگ یہ مبارک کلمات کا ورد کر رہے تھے، 7 مرتبہ انہوں نے ورد کیا، کوئی ایسی طویل کوئی دعا نہیں تھی، بس یہی کلمات، یا رب یا اللہ یا حی یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ انہوں نے کلمات زبان سے دہرائے اور حق تعالیٰ سے پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کی۔ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار کھانے کا اور پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام فرما۔ یعنی ان کی زبان مبارک سے دعا نکلنا تھا کہ تازہ انگوروں کا ایک تھال اور 2 نئی چادریں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، پردہ غیب سے ایک تازہ انگوروں کا تھال اور 2 نئی چادریں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہیں تھا۔ یہ بے موسم کے پھل حاصل ہونا ایک کرامت کی شکل ہوتی ہے، جیسا کہ بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے انا لکی من ھذا، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے۔ وہ اولیاء کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ بے موسم کا پھل ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ وہ اپنے وظیفے میں اپنے ورد میں مشغول تھے، جب تھال سامنے آیا وہ کھانا چاہتے تھے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ وہ اندازہ لگا لیے کہ بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، وہ تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ لیث بن سعد نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں بھی کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ لیکن جمع نہ کرنا، آؤ بیٹھو، جتنا کھانا ہے کھا لو، جمع نہیں کرنا، تھیلی وغیرہ میں ڈال کر اسٹاک نہیں کرنا، جتنا کھانا ہے کھا لو۔ بس میں نے ان کے ساتھ پیٹ بھر کر انگور کھائے اور اس تھال میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی۔ اب آپ نے بھی انگور نوش فرمائے، لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے بھی انگور کھائے، لیکن جیسے جیسے انگور نکالتے جاتے تھے پھر دیکھنے میں کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ غیبی معاملہ تھا تو کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اب 2 چادریں ظاہر ہوئی تھیں، اب زبان سے لیث بن سعد نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان بزرگ نے خود لیث بن سعد سے کہا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ ان 2 چادروں میں سے جو پسند کرتے ہو لے لو۔ یعنی ضرورت تھی آپ کو، آپ عرض کر رہے تھے پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو 2 چادریں نازل ہوئی تھیں، لیکن ابھی آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق تھے کہ آپ نے پوچھا کہ ان 2 چادروں میں سے تمہیں کون سی چادر پسند ہے؟ تو لیث بن سعد نے عرض کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک چادر کا تہبند بنایا اور دوسری چادر کوڑ لیا، اور وہ 2 پرانی چادریں جو ان کے پاس تھیں اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ ایک چادر کا تہبند بنا لیا، دوسرا چادر اوڑھ لیا، پرانی چادریں جو تھیں اس کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، راستے میں ایک آدمی ملا، انہوں نے اپنی پرانی چادریں اسے دے دیں اور چلے گئے۔ وہ آگے نکل گئے، لیث بن سعد سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ جس آدمی کو ان بزرگ نے 2 چادریں دی تھیں اس آدمی سے لیث بن سعد نے ملاقات کی، دریافت کیا، بات چیت کی، پوچھا۔ میں نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ سیدنا امام جعفر ابن امام محمد باقر ہیں۔